الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ رفیقان اسلامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و سامعات، آج کی نشست کا موضوع ہے ماہ رجب کی بدعتیں۔ میرے پیارے مسلمان بھائی اور بہنیں، آپ پورے یقین اور شرح صدر کے ساتھ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ دین اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ شروع ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دار فانی سے تشریف لے جانے سے قبل تک کامل و مکمل ہو گیا، اور کامل ہونے کی سند اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم جیسی مقدس کتاب میں موجود فرما دی۔ اب اس دین میں نہ کچھ اضافہ کیا جا سکتا ہے اور نہ کمی۔ اگر اس دین کے ثابت و محکم کسی بات کا انکار کر دیا جائے تو کفر لازم آتا ہے۔ اسی طرح اگر اس دین میں کسی عمل کا اضافہ کیا جائے تو دین کو ناقص اور غیر مکمل تسلیم کرنا لازم آتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ دین میں حرف آتا ہے کہ فلاں عمل تو دین کی بات تھی، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو امت تک نہیں پہنچائی، اور آپ کے بعد فلاں بزرگ نے پہنچایا، معاذ اللہ، اس کی تلافی اور تکمیل کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ تکمیل دین کے بعد کسی بھی نئے ایجاد کردہ عمل کو بدعت کہا جاتا ہے، جسے دین کا کام سمجھ کر انجام دیا جائے اور اس پر عمل کرنے والے کو بدعتی، اس کی قرآن و حدیث میں بڑی مذمت آئی ہے۔ بدعت والا عمل نہ صرف یہ کہ بارگاہ الہی میں مردود اور غیر مقبول ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جو اس دین میں ایسی بات ایجاد کرے جو ہمارے پیش کردہ دین میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ بلکہ اس بدعت پر عمل کرنے والے بدعتی کو بروز قیامت حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر پلائے جانے سے محروم کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دوسری سزا یہ دی جاتی ہے کہ جہاں بدعت شروع ہوتی ہے وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اٹھا لی جاتی ہے۔ اور امت کے لیے اس سے بڑی محرومی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے درمیان سے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنا دم توڑ جائے۔ یقیناً کوئی پکا سچا مسلمان اپنے نبی کی سنت کا دامن چھوڑنے پر ہرگز راضی نہیں ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس مختصر درس میں آپ کے لیے ماہ رجب کے تعلق سے چند بدعتی کاموں کا تذکرہ کرتا ہوں کہ اس امید پر کہ ہمارے مسلمان بھائی نہ صرف
ان بدعتی کاموں کو ترک کر دیں گے، بلکہ اپنے احباب، خاندان اور شہر و ملک سے دیس نکال کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، نمبر 1، ماہ رجب کی 27ویں رات کو جشن چراغاں کرنا، تمام رات کو بے پناہ خوشیوں میں بیدار رکھنا اور اسے اسراء اور معراج کی رات کا نام دینا، حالانکہ اس رات کی تعیین کا احادیث صحیحہ کے اندر کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ جتنی بھی روایتیں 27ویں رات کی تعیین میں بیان کی جاتی ہیں، وہ تمام روایتیں فن حدیث کا علم رکھنے والوں کے نزدیک غیر ثابت اور غیر صحیح ہیں۔ بفرض محال اگر 27ویں رات کی تعیین کا ثبوت بھی ہو تو بھی مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ اسے جملہ عبادات میں شمار کریں یا خاص عبادت کا رنگ دیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات کی عبادت کے تعلق سے کچھ بھی ثبوت نہیں ہے، لہذا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ اس رات کو خوشیاں منائیں یا اسے کسی عبادت کے لیے خاص کریں۔ دیکھیے الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ کا رسالہ تحذیر من البدع۔ نمبر 2، دوسری بدعت جو اس ماہ میں کثرت سے کی جاتی ہے، اسے صلاۃ الرغائب کہتے ہیں، یعنی اللہ کی یاد میں مست رہنے والوں کی نماز۔ میرے عزیز ساتھیوں، حافظ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جہاں تک ماہ رجب میں خصوصی نماز کا تعلق ہے تو شریعت کے اندر شہر رجب میں کسی ایسی نماز کا ذکر نہیں ہے جسے خصوصیت کا مقام یا شان امتیازی حاصل ہو۔ ماہ رجب کے پہلے جمعہ کی رات میں صلاۃ الرغائب کی فضیلت میں جو احادیث مروی ہیں وہ سب کی سب جھوٹی، بے بنیاد اور باطل ہے، کوئی بھی حدیث صحیح نہیں۔ نیز جمہور علماء کے نزدیک یہ نماز بدعت ہے۔ اس لیے بھائیوں، ان جیسی عبادت سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے۔ 4 صدیوں کے گزر جانے کے بعد اس بدعت کا ظہور ہوا، اس لیے ان صدیوں سے پہلے گزرنے والے اسلاف کو اس کا علم نہیں تھا اور نہ ہی انہوں نے اس پر کوئی کلام کیا۔ نمبر 3، رجب کا پورا مہینہ یا کچھ دنوں کا روزہ رکھنا۔ حافظ ابن حجر شارح بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ماہ رجب کی فضیلت یا اس مہینے کے روزوں کی فضیلت یا اس کے کچھ دنوں کے روزے کی فضیلت یا اس مہینہ میں کسی مخصوص رات کے قیام کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث وارد نہیں ہے جو قابل حجت اور دلیل ہو۔ مجھ سے پہلے امام ابو اسماعیل الحربی رحمہ اللہ نے اس موضوع پر نہایت محققانہ بحث پیش کر دی ہے کہ یہ ساری چیزیں بدعت اور خرافات ہیں جو بعد میں وجود میں آئی ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب تبیین العجب بما ورد فی فضل رجب میں یہ موجود ہے۔ نمبر 4، ماہ رجب میں عمرہ ادا کرنا۔ بہت سارے بھائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس ماہ میں یعنی ماہ رجب میں زیادہ سے زیادہ عمرہ کریں۔ تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کسی بھی صحیح روایت سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ماہ رجب میں عمرہ ادا کیا ہو۔
اس لیے جن لوگوں کا یہ گمان ہے کہ ماہ رجب کا عمرہ دیگر مہینوں کے عمرہ سے افضل اور بہتر ہے، ان کا یہ گمان باطل اور مردود ہے۔ نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صرف 4 عمروں کا ثبوت ملتا ہے۔ 3 عمرہ ذوالقعدہ مہینے میں اور 1 عمرہ حجۃ الوداع کے ساتھ حالت قران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا ہے۔ لہذا اس سے پتہ یہ چلا کہ آپ کسی بھی ماہ میں کسی بھی دنوں میں جا کر کے عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی یہ خاص کر لے کہ اسی ماہ رجب میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عمرہ کرنا ہے تو بھائیو یہ بدعت ہوگا، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم کے اندر لے جانے والی چیز ہے۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 4 عمرہ کیا اس کی تفصیل اس طرح سے ہے۔ پہلا عمرہ عمرۃ الحدیبیہ سن 6 ہجری میں، جبکہ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ جانے سے روک دیا تھا، تو پہلا عمرہ حدیبیہ کے موقع سے کیا۔ دوسرا عمرہ عمرۃ القضاء یعنی اس کے بعد والے سال میں کیا۔ تیسرا عمرہ فتح مکہ کے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمرہ جعرانہ سے ادا کیا تھا۔ چوتھا عمرہ حجۃ الوداع کے ساتھ قارن کی حیثیت سے ادا کیا تھا۔ دیکھیے زاد المعاد لابن قیم رحمہ اللہ۔ اب خیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام سامعین و سامعات کو ان ساری باتوں پر سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور خرافات و بدعات سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔